نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے، تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 58 تک تقریباً ہم نے اس کی تفسیر مکمل کر لی ہے۔ اب اگلی آیت کو شامل درس کرتے ہیں۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، ان بے شک مثل عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کے پاس کمثل آدم آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب اللہ تعالیٰ نے خلقہ انہیں تخلیق کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بنایا، من تراب تراب یعنی مٹی سے بنایا، ثم پھر قال لہو ان سے کہا کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گئے، یعنی کہ انسان بن گئے۔ اب یہ آیت کس تعلق سے ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس نجران کے یہودیوں کا ایک وفد آیا اور وہ حضور علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پر جو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اس پر دلیل دیتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، تو یہ تو زیادہ تعجب کے لائق ہے۔ حالانکہ تم آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مانتے ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق سے انکار الحمدللہ۔ ان مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کے نزدیک کمثل آدم آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کیا جانا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا جانا، یہ زیادہ تعجب والا ہے بنسبت صرف بغیر باپ کے پیدا کیا جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دلیل ہوئی، حجت ہوئی ان کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس طرح تخلیق کیا؟ فرمایا جب مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بشری لباس تیار کر لیا، یعنی ظاہری سٹرکچر تیار کر لیا، ثم قال لہو پھر اس سے کہا کن بشرن، یعنی کہ تو بشر بن جا، یعنی آدمی بن جا، انسان بن جا، فیکون تو وہ آدمی بن گئے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی لفظ کا بھی محتاج نہیں، لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے کس کو تخلیق کرنے کے لیے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی را مٹیریل کی ضرورت ہے، خام چیزوں کی، کہ بھئی اس کو جمع کریں پھر اس کو ملائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے چیز بنا پائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اس کی شان کتنی بلند ہے اور وہ تخلیق میں کتنا اونچا ہے، اور اس جیسی تخلیق کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، غرض یہ کہ مختلف جو ہے مادوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو بنایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر بہت بڑی دلیل ہے۔ الحق من ربک، اب یہ اصل میں یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو امر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، امر عیسیٰ، یہ ہے مبتدا جو کہ محذوف ہے، یہاں پہ ہڈن ہے، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹلی الحق من ربک سے آیت شروع ہو رہی ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ بالکل سچ ہے، من ربک آپ کے رب کے پاس سے، فلا تکم من الممترین تو تم جو ہے شک کرنے والوں میں سے نہ بن جانا۔ ممترین ای الشاکین، ممترین کا کیا معنی؟ شک کرنے والے، شاکین، یعنی اس معاملے میں تم شک کرنے والے نہ بننا۔ فمن حاجک، پس جو آپ کے ساتھ حجت کرے، یعنی جھگڑا کرے،
حاجکا ای جادلکا، یعنی آپ سے جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں فی ہی اس معاملے میں، اور وہ کون تھے؟ نصارہ تھے، نجران کے نصارہ تھے، یعنی کرسچنس۔ فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کا فیصلہ آ گیا، اور یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ فَقُلْ لَهُمْ، تو پھر آپ ان سے فرما دیجئے، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، لَهُمْ، ان سے، تَعَالَوْا، تو تم آ جاؤ، ٹھیک ہے، تعالو یعنی تم سب آ جاؤ، ندعو ابناءنا، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئے، ساتھ میں پکارے، ندعو ندا دے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں مباہلے کی دعوت دے رہا تھا۔ اب یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے، یاد رکھیں، اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ آیت مباہلہ میں کیا ہوتا ہے کہ دو پارٹیز آپس میں جب دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح کہ دونوں پارٹیز اپنے اپنے عزیزوں کو لے آتے ہیں، میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ پھر ایک فریق دوسرے فریق کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اگر اے اللہ اس معاملے میں سامنے والے لوگ جھوٹے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں، تو تو ان پر لعنت فرما۔ اور دوسرا پارٹی بھی ویسے ہی کہے گی کہ اللہ اگر یہ اس معاملے میں وہ لوگ غلط ہیں، وہ جھوٹے ہیں، تو اللہ تو ان پر لعنت فرما۔ تو یہ معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مباہلہ کرنے سے پھر دونوں میں سے جو بھی پارٹی غلط ہوگی، فوراً اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ ماننے کے لیے تیاری نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے انہیں مباہلے کی دعوت دے، ٹھیک ہے، مباہلے کی دعوت دے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، تَعَالَوْا، تم آ جاؤ، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم جو ہے ہمارے بیٹوں کو لائیں گے، تم تمہارے بیٹوں کو لانا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم ہماری عورتوں کو لے آئیں گے، تم تمہاری عورتوں کو لے آنا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود آئیں گے اور تم بھی خود آنا، ٹھیک ہے۔ ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے۔ نبتہل بمانے نتضرع فی الدعاء، یعنی دعا میں بہت زیادہ عاجزی و انکساری کرنا۔ تو ہم لوگ جو ہیں پھر اس طرح دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب روایت میں موجود ہے، احادیث میں آتا ہے، ابو نعیم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعوت دی نجران کے نصارہ کو، یہ کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم میدان میں آ جاؤ، تم جو ہے تمہارے بیٹوں کو عورتوں کو لے آنا، ہم بھی ہمارے بچوں کو عورتوں کو لے آئیں گے، تم خود بھی آنا، ہم بھی آئیں گے، پھر اس کے بعد ہم دونوں دعا کریں گے، اور پھر جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، یہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں معاملہ ایسا ہوا کہ یہ جو نصرانی تھے، کرسچنز تھے، وہ جانتے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دو۔ وہ گئے واپس اور اپنے علماء سے مشورہ کیا، ان میں کا ایک بہت زیادہ ذہین اور عالم آدمی تھا جنہیں وہ لوگ عبد المسیح کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اے عبد المسیح، آپ رہنمائی کریں اس معاملے میں، ہمیں بتائیں کہ کیا ہم ان سے مباہلہ کریں۔ تو کہنے لگے، دیکھو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان چکے ہو، اب اس کے بعد اگر تم ان کے ساتھ مباہلہ کرو گے تو پھر بچ نہیں پاؤ گے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو کیا ہوگا؟ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تمہارا مال بھی برباد ہو جائے گا، اور روئے زمین پر پھر کوئی بھی نصرانی کرسچن باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے لیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے تھیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھے۔ تو ان 4 افراد کو کس نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 افراد کو ساتھ میں لے لیا۔ گویا کہ یہ تمام اہل بیت جو اہل ردا ہیں، چادر والے، تو یہ اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں لیا اور پھر مباہلے کے لیے گھر سے نکلے۔ ادھر جب عیسائیوں میں سے ایک نے انہیں دیکھا، نصارہ میں سے، تو اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، لوگوں ان سے بالکل مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ مل کر دعا کریں کہ اے اللہ اس پہاڑ کو تو اس مقام سے دوسرے مقام پر ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا، تو تم ہرگز جو ہے ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب باہر نکلے تو اپنے گھر والوں سے یہ فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اس بات پر وہ لوگ ڈر گئے، اہل بیت کو جب دیکھا تو بہت زیادہ گھبرا گئے اور پھر انکار کر بیٹھے کہ ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر جزیے پر راضی ہو گئے، یعنی ہم ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، لیکن ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا اور عورتوں کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ گھر میں یہ معزز لوگ ہوتے ہیں اور ان سے فطری تعلق ہوتا ہے، محبت اور انسیت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی گھر میں جو بیٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح عورتیں جو ہوتی ہیں گھر کی، یہ معزز خواتین، ان کی بھی جو ہے عزت کی جاتی ہے، چونکہ یہ گھر کے معزز افراد ہوتے ہیں اور ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم میدان میں آنا چاہتے ہو تو اپنے ان لوگوں کو ساتھ لے آؤ جن سے تم زیادہ محبت کرتے ہو۔ آدمی کبھی بھی یہ بات کو پسند نہیں کرے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تمہارے بیٹوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، اور خود بھی آ جانا، ہم بھی ہمارے کیا کریں گے؟ بیٹوں کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم دیا گیا کہ ہم بھی کیا کریں گے؟ ہمارے بچوں کو، عورتوں کو لے کر آئیں گے مباہلے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آدمی کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر کے بچے، عورتیں برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ جب نصارہ نے یہ معاملہ دیکھا تو فوراً انکار کر بیٹھے، کہنے لگے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ یہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل قطعی ہے کہ کرسچنز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں، وہ خود بھی جانتے تھے کہ وہ حق پر نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اسی لیے پھر آخر میں انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ۔ بے شک یہ جو خبر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ مذکور ہے، إِنَّ هَذَا بے شک یہ لَهُوَ الْقَصَصُ، یعنی کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے، لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔ ٹھیک ہے، معرفہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں الف لام کے ساتھ یہ معرفہ ہے القصص، اور یہ الحق یہ اس کی صفت بن رہا ہے۔ بے شک یہ معاملہ سچا واقعہ ہے، الذی لا شک فی، یعنی اس کے اندر کوئی شک نہیں، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون معبود ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی عزیز ہے، غالب ہے، فی ملکی، اپنی ملکیت میں، الحکیم، اور اللہ تعالی حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے، فی صنعہ، اپنی تخلیق میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ پھیر لو، پیٹ پھیر لو، اعراض کر لو ایمان لانے سے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے مفسدین کو، یعنی فساد کرنے والوں کو۔ تو یہاں جو لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مفسد کہا ہے، یعنی فساد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون فسادی ہے، فَيُجَازِيهِمْ، تو انہیں ان کا بدلہ عطا کرے گا، جزا عطا فرمائے گا۔ آگے فرماتا ہے
اللہ رب العزت، یہاں رکوع ختم ہوا، اب اگلا رکوع ہے، قل یا اہل الکتابی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے گروہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے، کلیمتن سے مراد وہ بات ہے، ٹھیک ہے، کامن باتیں جو تمہارے درمیان بھی ہیں اور جو ہمارے درمیان ہے، تعالوا، ٹھیک ہے، تعالوا آؤ اس بات کی طرف، تعالوا الی کلمۃ اس بات کی طرف، سوائن بیننا و بینکم، سوا کہتے ہیں برابر برابر ہونا، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز کامن ہے تمہارے درمیان، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی کہ تمہارے دین میں، تمہارے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں جو چیزیں کامن ہے کم از کم اس بات پر تو جمع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ تم یہ اختلافات آئے دن الگ الگ اعتراضات لے کر آ رہے ہو، تو بہتر تو یہ ہے کہ ان اختلافات کو، ان جھگڑوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جو چیز تم میں اور ہم میں کامن ہے کم از کم اس پر تو ایگری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ انہیں دعوت دیں، اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو، کہ وہ اس بات کی طرف آئے جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اور وہ کون سی بات تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ ہم بعض کو ہمارے درمیان، بعض کو جو ہے ارباب یعنی کہ رب نہ بنا لے، معبود نہ بنا لے، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب چونکہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، ارباب بنا لیتے تھے، یعنی کہ جیسے کہ کمت تخذتم الاحبار والرہبان، یہود جو ہے احبار اور رہبان، جو ان کے جو لیڈرز تھے، پوپ یا پادری جنہیں کہا جاتا ہے، جو فادر وہ لوگ کہتے ہیں، ان کو جو ہے انہوں نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا اور اس کو لاسٹ اتھارٹی سمجھتے ہیں، جو بھی وہ کہیں گے حلال و حرام کے متعلق اس کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح نہ کرو کہ بعض کو اپنے میں سے ہی تم کیا کر رہے ہو، ارباب بنا رہے، ارباب جمع ہے رب ان کی، ٹھیک ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے کو تم رب نہ بنا لو اس طرح سے اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم منہ پھیر لو یعنی کہ پیٹ پھیر لو، اعراض کر لو، مکر جاؤ اس بات سے یعنی توحید کا انکار کر دو، فَقُولُوا، تو پھر آپ کہو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمین میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی موحدین میں سے ہوں، کس میں سے ہوں؟ موحدین، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے اور وہ ہمارے دین پر تھے، اور نصارہ نے اسی طرح کہا، وہ کہنے لگے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نصرانی تھے، کرسچن تھے، اور وہ ہمارے دین پر تھے۔ اب یہ بات ان کی عجیب تھی، مسلمان، یہود اور عیسائی، یہ تینوں مذاہب میں، یہ تینوں جو گروہ ہیں، تینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو معزز ترین شخصیت اور اللہ کا نبی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے جب یہ بات انہوں نے کہی، کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو تم یہودی بن جاؤ، عیسائیوں نے کہا کہ نہیں وہ عیسائی تھے تو تم عیسائی بن جاؤ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ آپ گواہی دیں کہ یہ کیا ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں، موحدین میں سے ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تھے؟ مسلمانوں میں سے تھے، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ آگے اس آیت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، دیکھیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کہ وہ کس دین پر تھے، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ
ہم نے نازل نہیں کیا تورات کو اور انجیل کو مگر ان کے بعد، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جب انتقال کر گئے اس کے عرصہ دراز کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی ہیں، اور تمہارے گمان میں جو تورات کے حاملین ہیں، تورات پر عمل کرنے والے، وہ یہودی ہیں، حالانکہ تورات تو ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بعد نازل ہوئی، اس کا مطلب وہ یہودی نہیں تھے۔ اسی طرح انجیل بھی تو تورات کے بعد نازل ہوئی ہے، تو پھر جو ہے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر نصرانی کیسے ہوئے؟ تو یہ قول تمہارا بالکل باطل ہے، بے سر و پا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور تورات کے نازل ہونے کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح انجیل میں اور حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 1675 سال کا تقریباً ڈفرنس ہے۔ تو یہ تو اتنے سالوں بعد نازل ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے طویل زمانہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ تو پھر یہ تمہارا یہ کہنا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے بالکل باطل ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں اس بات کا شعور نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی تمہارا قول بالکل باطل ہے۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو تم یہ کامن سینس استعمال کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وصال ہونے کے ہزاروں سال بعد تورات و انجیل نازل ہوئے، تو وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو پھر وہ کیا تھے؟ وہ بالکل مسلمانوں میں سے تھے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلما تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالی فرما رہا ہے، دیکھیں کیا فرما رہا ہے۔ ہاں جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، اور انتم یہ مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا آتا ہے ہا انتم ہاولائی، اور اس کی خبر بنتی ہے حاججتم فیما لکم بھی علم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، یعنی کہ حاجج تم فیما لکم بھی علم، جس کا انہیں علم دیا گیا تھا، اور اس معاملے میں وہ جھگڑ رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تعلق سے علم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم کیا کر رہے ہو؟ اس بات کو چھپاتے ہو اور جھگڑا کرتے ہو، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہو، حالانکہ تم نہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہو نہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں میں سے مانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں میں سے مانتے تھے، لیکن تم ہو کہ انہیں یہودی اور نصرانی کہتے ہو، تو گویا کہ نہ تم سچے یہودی ہو نہ سچے عیسائی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تم خود اپنے دین پر نہیں ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اگر آپ معاملات کو دیکھیں تو اکثر باتیں ان کی حضور علیہ السلام کے دین اسلام سے ملتی ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرتے تھے، مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حج اور عمرہ کرتے تھے، مسلمان حج اور عمرہ کرتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ نہیں کرتے۔ نہ کوئی کرسچن حج کرتا ہے، نہ کوئی نصرانی جو ہے حج کے لیے آتا ہے، صرف مسلمان کیا کرتے ہیں؟ حج اور عمرہ کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی وغیرہ کرتے ہیں، اس کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے، اور اے گروہ یہود و نصارہ، تم اس بات کے منکر ہو، اور تم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے، گویا کہ تم حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، تو تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی براءت کے تعلق سے کہ تم علم نہیں رکھتے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی کو علم نہ ہو جس مسئلے کے بارے میں، اسے جھگڑنا نہیں چاہیے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، گمراہی ہے۔ اگر علم نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے
آج کے لیے اتنا کافی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.